سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد تمباکو یا گٹکا کھایا اور کھا لینے کے بعد اس نے بغیر کلی کیے ہوئے نماز پڑھا تو کیا اس کی نماز ہو گئی؟ جواباً عرض یہ ہے کہ تمباکو اور گٹکا کھا لینے کے بعد کلی کیے بغیر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز مکروہ ہوگی، کیونکہ تمباکو اور گٹکے کے کھانے کی وجہ سے منہ میں بدبو ہوتی ہے، اس کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اور بازو والے جو دائیں بائیں جانب حضرات ہوتے ہیں ان کو بھی بدبو آتی ہے۔ یہ عمل اچھا نہیں ہے۔ اگر وضو کرنے کے بعد کسی نے تمباکو اور گٹکا کھا لیا اور نماز کا وقت، جماعت کا وقت شروع ہو گیا، لہذا اچھی طریقے سے کلی کر کے اس کی بدبو کو زائل کر دے، منہ کی بدبو کو۔ اور اگر وضو نہیں کر سکتا تو نہ کرے، وضو تو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اس کی منہ کی بدبو کو اچھی طریقے سے زائل کرے، منہ کو صاف کرے، مسواک کرے، پھر چل کر نماز پڑھے۔ یہ اچھا عمل نہیں ہے کہ تمباکو گٹکا کھا لے اور پھر بغیر کلی کیے ہوئے نماز کو پڑھے۔ دوسرا سوال کیا گیا کہ بھی عمل کثیر کے بارے میں بتائیے، اور کیا نماز کے اندر جب آستین چڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو نیچے اتار سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ دیکھیے یہ بہت پیارا سوال ہے۔ اکثر یہ ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں کہ یہ آستین چڑھی ہوئی ہیں، وضو کر آتے ہیں فوراً، اور جماعت اگر امام صاحب رکوع میں ہیں یا رکوع کے اندر فوراً گئے تو اس رکعت کو پانے کے لیے دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ دوڑنے کو منع کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع کیا گیا ہے۔ اگر رکعت جاتی ہے تو جانے دو۔ اگر تم رکعت کے حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہو، خدا نخواستہ پیر پھسل جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے، منہ پھوٹ جائے وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی برا ہو جائے تو آپ یہ کہنا شروع کر دے کہ دیکھو نماز کے لیے جا رہا تھا اور میرا پیر ٹوٹ گیا، میرا ہاتھ ٹوٹ گیا، میں نیچے گر گیا۔ نہیں، یہ دوستو بزرگوں غلط ہے۔ لہذا پہلا آپشن یہ ہے، اگر ہم جماعت کے ساتھ مکمل نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو جماعت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ ہم طہارت، وضو وغیرہ کر اطمینان کے ساتھ جماعت حاصل کر سکیں۔ بالفرض اگر تاخیر ہو گئی اور وضو کیا اور آستین اوپر چڑھے رہتے ہیں، پہلا آپشن یہ ہے کہ دوڑو مت، اطمینان سے چلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلو خیر، اگر نہیں دوڑے تو فوراً رکوع کے اندر امام صاحب ہے، آستین چڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور فوراً کیا کرتے ہیں، نیت بھان لیتے ہیں۔ نیت بھاننے کے بعد رکوع کے اندر ہی ایک دم دھیرے دھیرے اتارتے رہتے ہیں، یا جب قومہ کے اندر جاتے ہیں تو قومہ میں ایسا کھڑے ہو کر ایسا اتارتے رہتے ہیں۔ یہ عمل کثیر ہے۔ ایک رکن کے اندر 3 مرتبہ حرکت کرنا وہ عمل کثیر ہے، اور جس نے عمل کثیر کر لیا وہ نماز سے نکل جاتا۔ اس بات کو سمجھیے، یہ اکثر غلطیاں ہوتی ہے، ذہن میں رکھتے ہی نہیں۔ ہماری یہی پریشانی ہے کہ ہم پوچھتے ہی نہیں، علماء کرام کے پاس جاتے ہی نہیں، علماء کرام کے پاس جا کے مسئلے کی تحقیق کر نہیں سکتے، اور جو حضرات پوچھتے ہیں بتاتے ہیں تو وہ کیا سمجھتے ہیں، ہم پر اعتراض کر رہے ہیں، ہمیشہ ہم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے بھائی، ہم چاہ رہے کہ تیری نماز مکمل کرنا معلوم تھا، معلوم ہو جائے پھر بھی وہ عمل کرے، یہ تو غلط بات ہے۔ تو ایک بات سمجھیے، اگر رکعت جا رہی ہے، امام صاحب اگر رکوع میں ہیں اور رکعت جا رہی ہے تو پہلے اطمینان کے ساتھ آستینوں کو نیچے اتاریے، اگر رکعت جا رہے تو جانے دیجیے۔ ایک عمل بالفرض اگر آپ نے رکوع حاصل کر لیا، ہم نے کیا کیے، رکوع میں چلے گئے، آستین چڑھے ہوئے تھے، فوراً نیت باندھ ڈلے، تو ایک رکن کے اندر ہی آستینوں کو نہ اتارے بلکہ رکوع میں رہیں تو تسبیح بیان کرتے رہیں، اور تھوڑی حرکت کرتے ہوئے تھوڑا سا حرکت کھول لے، کس کو احساس نہ ہو، ایک دم فوراً اسی رکوع کے اندر نہیں۔ پھر قومہ کے اندر جائے تو قومے کے اندر دوسرے میں تھوڑی حرکت کر لے، سجدے میں، یعنی ہر رکنوں کے اندر تھوڑی تھوڑی حرکت کر لے تو آستین نیچے ہو جائیں گی۔ اگر بغیر آستین چڑھائے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ میری آپ سے ایک گزارش ہے، وہ گزارش یہ ہے کہ ہم جیسی ہمارا وضو ہو جائے، آستینوں کو اطمینان کے ساتھ نیچے کر لیں، اور
اگر بٹن وغیرہ کالر کے کھلے ہیں اس کو بھی پیک کر لے اور ٹوپی وغیرہ درست کر لے، پورا لباس درست کرے، پھر جا کر امام صاحب کے ساتھ شامل ہو، کوئی گڑبڑ نہ کرے۔ اگر ہمیں جماعت کی فکر ہے تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم جماعت سے 5-10 منٹ پہلے آنے کی فکر کریں تاکہ طہارت وضو کر کے اطمینان حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے۔ جی